دین اور شریعت۔ فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حکم دیے ہیں، لیکن ہر ویکتی قرآن کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی ہر کسی کے پاس حدیث کا اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ خود سے سارے شریعتی مسئلے جان سکے۔ اسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے ہمارے بزرگ علماء نے برسوں کی محنت اور ریسرچ سے شریعت کے حکموں کو آسان طریقے سے لکھ دیا۔ ان نیموں کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کروڑوں مسلمان بنا کسی پریشانی کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ شروعات میں کئی فقہیں تھیں، مگر وقت کے ساتھ 4 فقہیں مشہور اور قائم رہیں۔ ایک فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشہور شاگردوں کا طریقہ۔ 2 فقہ مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ 3 فقہ شافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر۔ 4 فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ۔ یہ چاروں فقہیں حق پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہی 200 سال کے اندر اندر تیار ہو گئی تھیں۔ ان کے بیچ تھوڑے بہت فرق سوابھاوک ہیں، کیونکہ سمجھنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ان 4 میں سے کسی ایک فقہ کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو وہ قرآن اور حدیث سے سیدھے مسئلے جانے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ جس عالم پر بھروسہ کریں اس کی بات مانیں۔ انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ مسلمان ان سبھی کو حق مانتے ہیں، کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔